السلام علیکم، میں ہوں نور اور آپ سن رہے ہیں نور ناول نگری پر گر مجھ سے محبت ہے۔ یہ اس کی آج 10ویں ایپیسوڈ ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ناول پسند آ رہا ہوگا۔ شام تک اماں کو ہوش آ گیا تھا، مگر یہ کیسا ہوش تھا کہ وہ بولتی تھی نہ پوچھتی تھی۔ بلانے پر بس ٹکر ٹکر ان کی شکلیں دیکھی جاتی تھی۔ ڈاکٹر صاحب آتے ہیں تو دوبارہ چیک کرتے ہیں۔ پتہ نہیں کیوں اماں کی حالت دیکھ کر میرا تو دل گھبرایا جا رہا ہے۔ صبا گھبرائی سی چپ بیٹھی سبوہی کے پاس آ کر بولی، آتے ہیں تو پر بلائیں گے، آپ بھی جا رہی ہیں واپس؟ وہ دبی آواز میں بولی تو صبا کا چہرہ فقسا ہو گیا۔ افشی صبح سے کمرے میں تھی۔ ان دونوں کے اصرار منت سماجت کے بعد بمشکل انہوں نے دوپہر کا کھانا کھایا تھا۔ انہوں نے بہتر سمجھایا، معافی تلافی کی، مگر ان کی ایک ہی رٹ تھی، اماں نے اس کے ساتھ جھوٹ بول کر بہت برا کیا ہے، اس کے اعتبار کا خون کیا ہے، وہ اب زندگی بھر ان پر اعتبار نہیں کرے گی۔ ماں ہوتے ہوئے سوتیلی کا برتاؤ کیا ہے اس کے ساتھ۔ آپی ایسی بات نہیں ہے، اماں نے کہا تھا کہ وہ جاوید بھائی کے لیے کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت انتظام کر دیں گی۔ انہوں نے آپ کے کسی اعتماد کا خون نہیں کیا، صرف ابا سے کیا وعدہ نبھانے کی کوشش کی، اور وہ بھی تقدیر کو منظور نہ ہوا۔ ہمارے تو مقدر میں کوئی خوشی جیسے رہ ہی نہیں گئی، اور دکھ ہم ایک دوسرے سے بدزن ہو کر بڑھائے جا رہے ہیں۔ آپی کچھ دکھ آفاقی ہوتے ہیں جو اوپر سے ہمارے بخت میں درج کر دیے جاتے ہیں، اور کچھ دکھ زمینی ہوتے ہیں جو ہم انسان دوسرے انسانوں سے روٹھ کر ناراض ہو کر انہیں دکھی کر کے اپنی قسمت میں زبردستی لکھواتے ہیں۔ آپ بھی پریشان ہیں، ہم بھی، اماں بھی، تو بجائے ایک دوسرے کے دکھ کو سمجھنے یا بانٹنے کی کوشش کرنے کے، ہم ایک دوسرے سے خفا ہو کر ان دکھوں میں اضافہ کر رہے ہیں۔ پلیز آپی، آپ تو بڑی ہیں، دل بھی بڑا کریں اماں کی خاطر۔ سبوہی نے آخر میں ان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ صبا بھی رونے لگی۔ تم جو بھی کہو، مجھے جتنا صدمہ ہوا ہے اس بات سے وہ کسی طرح بھی کم نہیں ہوگا، بس اب جانے دو مجھے۔ وہ سامان باندھے بیٹھی اسی عقل کھرے لہجے میں بولی، اچھا ٹھیک ہے جائیے، مگر اس وقت نہیں، صبح اماں کی حالت کچھ سنبھل جائے تو پھر چلی جائیے گا۔ اکیلی کیسے جائیں گی رات کو؟ صبا نے ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر منت سے کہا تو کچھ سوچ کر وہ چپ کر گئی۔ یہ اللہ کے فضل سے بالکل ٹھیک ہے، بس اسی شوق کے زیر اثر ہے۔ دوائیں دینا شروع کر دیں، اعصابی کمزوری ہے، زیادہ انہیں ڈسٹرب نہیں کریں، اس طرح آرام کرنے دیں، وہ 1-2 دنوں میں شوق کا اثر کم ہوگا تو خود ہی سنبھل جائیں گی۔ ڈاکٹر نے شام کو اوپر آ کر اماں کو دوبارہ چیک کرتے ہوئے کہا تو انہوں نے سکون کا سانس لیا۔ ڈاکٹر صاحب کوئی پریشانی والی بات تو نہیں ہے جو یہ کچھ بول نہیں رہی، جیسے انہیں کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا؟ نہیں، کوئی سیریس مسئلہ نہیں ہے، میں رات تک نیچے ہی ہوں، اگر کوئی بات ہو تو آ کر بتا دیں، چلتا ہوں میں۔ وہ انہیں تسلی دیتے ہوئے چلے گئے تو اماں نے خاموشی سے کروٹ لے لی، گویا وہ اس وقت کسی سے بات نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ دوسرے دن جاوید بھائی افشی کو لینے آ گئے۔ اللہ نے غیب سے مدد کی ہے، ایک دوست نے پیسے دے دیے ہیں، کچھ ایجنٹ سے میں نے بات کر لی ہے، باقی کی رقم وہاں جا کر دے دوں گا۔ اس ماہ کی 25 کو جانا ہے۔ 10 دن تو ہیں، تم چلو میرے ساتھ، میرے جانے کے بعد آ کر رہ لینا۔ پتہ نہیں اللہ نے کس کا بھرم رکھا تھا، افشی کا، اماں کا، یا جاوید بھائی کا۔ بہرحال افشی کچھ ناراض، کچھ مغرور، کچھ دکھی سی شام تک شوہر کے ہمراہ چلی گئی۔ اماں کی حالت بھی کچھ سنبھل گئی تھی، یا داماد کو سامنے دیکھ کر انہوں نے خود کو سنبھال لیا تھا، موسمی بخار کا بہانہ کر دیا گیا تھا۔ افشی نے اماں کے دیے ہوئے کپڑے اور کھلونے وغیرہ لینے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ بڑا شکریہ اماں، اس بار جو آپ نے مجھے تحفہ دیا ہے، اس کے بعد ان تحفوں کی کیا ضرورت ہے؟ اپنی ان شہزادیوں کے لیے سنبھال کر رکھ لیں، ہمارا اللہ مالک ہے، اللہ حافظ۔ وہ بڑے تمطراق سے کہتی ہوئی شوہر کے پیچھے سیڑھیاں اتر گئی۔ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم۔ چوکھٹ کے پاس کھڑے صبا نے اماں کی بڑبڑاہٹ سنی تو اسے خوشگوار حیرت ہوئی۔ کوئی اور موقع ہوتا تو وہ اماں کا ریکارڈ لگا دیتی، مگر اس وقت تو ان کے جھریوں زدہ چہرے پر جتنا دکھ رقم تھا وہ اسے ہی نظر بڑھ کر پڑھ نہیں سکی تھی۔ وہ تیزی سے باہر نکل گئی۔ پھر دن اتنی سست روی اور بیزاری سے گزرنے لگے
کہ اسے ہر چیز سے وحشت سی ہونے لگی۔ سارا دن کمرے میں پڑی رہتی، دیواروں اور چھت کو تکتی رہتی، جہاں بیٹھی گمسم سی گھنٹوں بیٹھی رہتی، کئی آوازیں دینے پر بھی نہ سنتی۔ کل جاوید بھائی جا رہے تھے، اماں کو آنے کے لیے کہہ رہے تھے۔ پتہ نہیں افشین آپی کو کیا ہو گیا ہے، بجائے اماں سے ہمدردی کرنے یا ان کا دکھ محسوس کرنے کے مسلسل تانا تشنی کیے جا رہی ہے۔ اور تو اور انجی کو بھی فون کر کے ساری بات مرچ مسالہ لگا کر بتا دی۔ دیکھا نہیں تم نے، پرسوں وہ آئی تھی تو کیسے طنز کر رہی تھی، جیسے اماں اور ہم کسی خزانے پر سانپ بنے بیٹھے ہیں۔ پتہ نہیں ان کے دماغوں کو شادی کے بعد کیا ہو گیا ہے، کون سا کیڑا ان میں رینگنے لگا ہے۔ جتنی آفتیں ہم پر اس دوران آئیں، اتنے ہی ان کے دل سخت ہوتے گئے ہیں، شاید اسی لیے کہ انہوں نے شادی سے پہلے کوئی دکھ نہیں دیکھا۔ اماں ابا کو طاقتور یا روبدار اور صحت مند دیکھا، اور ہم نے ان دونوں کے دکھ اور تکلیفیں دیکھی، اسی لیے ہمارے دل اس قدر حساس ہو گئے ہیں۔ اماں بھی کرتی ہیں تو جیسے میرا دل چھلنی ہونے لگتا ہے، حالانکہ پہلے ایسا تو نہیں تھا۔ اور مونی، اس کا تو معاملہ ہی سوا ہے، پتہ نہیں کس مردود کی صحبت میں بیٹھا اور اس کی کایا ہی پلٹ گئی۔ ابھی کیا عمر تھی، اور تم کچھ بولتی کیوں نہیں ہو؟ سبوہی جیسے بولتے بولتے تھک سی گئی تھی اور اس کی مسلسل چپ پر اکتا کر بولی۔ کیا بولوں سبوہی، کل 25 ہے، وہ ٹھنڈی آہ سی بھر کر بولی۔ ہاں بتایا تو ہے، کل جاوید بھائی جا رہے ہیں گوریا، اور پرسوں 26 ہے نا، آخری ڈیٹ، وہ جیسے خود سے کہہ رہی تھی۔ سبوہی پہلے تو کچھ نہیں سمجھی، پھر اسے یاد آیا 26 تاریخ اس کے ایڈمیشن کی لاسٹ ڈیٹ تھی۔ پتا ہے سبوہی، جس دوپہر میں میرٹ لسٹ میں اپنا نام دیکھ کر آئی تو مجھے لگا آج سے، اس لمحے سے میری زندگی نے ہر کامیابی پر اپنا حق ثابت کر دیا ہے۔ اب کوئی مشکل، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، میں نے اپنے ہر خواب کی تعبیر پا لی، ایک بے مقصد زندگی کو مقصد مل گیا، بلکہ میرے ہونے کا، میرے وجود کا مقصد بھی مجھے مل گیا۔ سوچو اگر کسی کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اسے پیدا کرنے کی وجہ کیا تھی، تو سوچو اس کے دل کی مارے خوشی کی کیا کیفیت ہوگی۔ مجھے لگا اس گرم چمکیلی دوپہر سے اور سہانی دوپہر میری زندگی میں اور کوئی نہیں آئے گی، اور میڈیکل کالج کی عمارت جیسے میرے خوابوں بھری نگاہیں تک رہی ہیں، اس سے بڑھ کر خوبصورت منظر میری نگاہوں میں اور کبھی نہیں محفوظ ہوگا۔ میں جب بھی کسی برے دکھ یا سانحے سے دوچار ہوں گی، اس خوبصورت دوپہر اور اس پرشکوہ عمارت کی تصویر ذہن میں لاتے ہی پرسکون شاد کام ہو جاؤں گی۔ اور اب پرسوں دوپہر 1 بجے کے بعد میرے کانچ کے یہ سارے چمکیلے خواب چور چور ہو جائیں گے، اور ان کی کرچیاں ان کی کرچیاں میری بینائی، میری بصیرت بھی لے جائیں گی۔ میری زندگی کا مقصد مجھ سے چھن گیا، اب سب کچھ ختم ہو گیا میرے لیے، اس زندگی کی کشش، ہر خوشی میرے لیے بے معنی ہو کر رہ گئی، سب کچھ ختم ہو گیا، سب کچھ۔ وہ بولتے بولتے ہچکیوں سے رونے لگی، اور پتھر بنی سبوہی اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکی۔ آگے بڑھ کر اسے کوئی دلاسا، کوئی جھوٹی تسلی ہی دے ڈالے، طمانینت کا کوئی فقرہ، کسی اندیکھی آس کا کوئی ٹوٹا پھوٹا کنارہ ہی اسے تھما دے۔ وہ تو ایسی کشتی میں سفر کر رہی تھی جس کا نہ کوئی چپو تھا، نہ پٹوار، بس پانی کے بہاؤ پر ڈولتی بہتی کشتی ہچکولے کھاتی لہروں پر، جدھر وہ لے چلے انہیں لے جائے گی، کدھر کسی کو معلوم نہیں۔ اور جسے معلوم ہونے چلا تھا اپنی کشتی کو سمت دینے کا اختیار اس کے ہاتھ کاٹ دیے گئے تھے، اسے بھی اذن سفر مل گیا، مگر بے سمت ساحلوں کی جانب۔ اسے یاد ہے ابا کہا کرتے تھے، میں نے بہت سالوں پہلے جب میرے بچپن اور لڑکپن نے یتیمی کا بھاری بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھا کر بہن بھائیوں کی پرورش کو اپنا نصب العین بنایا تھا، اس وقت میں نے دل میں قسم کھائی تھی کہ اپنے بچوں میں سے کسی ایک کو یہ خواب ورثے کے طور پر دے جاؤں گا کہ وہ چاہے جان سے کھیل جائے مگر اس ورثے کا مان رکھے۔ میں ڈاکٹر بننا چاہتا تھا، میرا ایک بچہ میرے اس خواب کی تکمیل کا بیڑا ضرور اٹھائے۔ اور جب بھی ابا جوش میں یہ سب کہتے، ننھی صبا پونیاں بنائے ابا کے بازو سے لٹک کر کہتی، ابا میں آپ کا یہ خواب ضرور پورا کروں گی،
ڈاکٹر صبا انیس کی نیم پلیٹ ابا ہمارے گھر کے دروازے پر ضرور لگے گی، آئی پرومس۔ وہ اپنا چھوٹا سا ننھا ہاتھ ابا کے مضبوط بڑے بڑے ہاتھوں میں دیتے ہوئے بڑے اعتماد سے کہتی تو ابا جیسے خوشی سے نہال ہو جاتے، اسے چم چم کر پیار کرتے جاتے۔ صبا نے اپنا وعدہ نبھایا اور قسمت نے ایک بار پھر ابا جیسے لوگوں کی قسمت میں لفظ ہنسی لکھ دی، ایک تمسخر بھری ہنسی۔ صبا ابھی بھی رو رہی تھی، وہ چپ چاپ اسے دیکھے جا رہی تھی، اور باتھ روم سے نکلتے ہوئے اماں نے سب کچھ سن کر جیسے اپنے اعصاب کو نئے سرے سے نڈھال ہوتے محسوس کیا اور دیوار کا سہارا لیتے ہوئے وہیں زمین پر بیٹھ گئیں۔ مونی نامراد، تو نے یہ کیا کیا؟ کتنی حسرتوں سے میں نے اپنے مجازی خدا کے خواب کو پورا کرنے کا عہد کیا تھا، اور تو نے ایک عہد میں بھی مجھے سرخرو نہ ہونے دیا۔ وہ سینہ تھام کر رونے لگی۔ 26 تاریخ کی دوپہر کتنی روشن، کتنی بھری بھری اور دل نشین تھی، اس کا اندازہ تو مسرور سی سیڑھیوں پر قدم دھرتی صبا انیس کو ہو رہا تھا۔ اس دوپہر کی خوبصورتی تو پچھلی دوپہر کے حسن سے بھی کئی گنا زیادہ تھی۔ اماں، میری پیاری اماں، اماں جان یہ دیکھے رسید، ایڈمیشن فارم جمع ہونے کی رسید۔ اماں شکریہ، تھینک یو اماں، آئی لو یو اماں۔ اماں آپ نے مجھے زندگی دے دی، زندگی کی سب سے بڑی خوشی، میرے جینے کا مقصد۔ اب صبا آپ سے زندگی بھر کچھ نہیں مانگے گی، کوئی سوال نہیں کرے گی۔ سچ اماں میں بہت خوش ہوں، بہت زیادہ۔ اماں سوچیں ابا کتنا خوش ہوں گے نا۔ وہ اماں کے گلے سے جھولتی جوش خوشی کے عالم میں بے ربط جملے بولے جا رہی تھی، اور اسی خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے اماں آئیے نان اور حلیم کو عزت بخشے، ایک بار کھائیں گی تو بار بار فرمائش کریں گی۔ صبوحی نے حلیم اور نان کی ٹرے اماں کے پلنگ پر رکھتے ہوئے خوشی سے بھری چہکار سے کہا، اچھا اب چھوڑو مجھے اور پگلی، کوئی ماں باپ کو بھی یہ فرنگیوں کی طرح تھینک یو شکریہ بولتا ہے؟ یہ تو بچوں کا حق ہوتا ہے جسے ہم ادا کریں، تو کوئی کارنامے کی بات نہیں۔ شکر تو اس رب کی ذات کا ہے جس نے مجھے یہ حق ادا کرنے کی توفیق دی۔ کھانا کھاتے ہی نفل پڑھو شکرانے کے، میں تو پڑھ چکی ظہر کے ساتھ۔ اماں اس کا ماتھا چومتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگائے پلنگ پر آ بیٹھی۔ اماں مٹھائی کا ڈبہ تو ڈاکٹر شاہ زیب کے لیے بھی ہونا چاہیے جنہوں نے ہماری مدد کی۔ صبا بیٹھتے ہوئے بولی، اور اللہ کا شکر ہے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑا۔ اس روز وہ رات کو مجھے دیکھنے نہ آتے اور میں اپنا دل کھول کر ان کے آگے نہ رکھ دیتی، یہ کوئی کسی نادار خوددار سے پوچھے۔ اور اماں 2 سال کا ایڈوانس کرایہ دے کر انہوں نے اپنا تو کام پکا کر لیا، اب 2 سال تک وہ ادھر ہی ہیں۔ اور اماں آپ کی بالیاں، صبوحی کے ٹاپس اور چین، میرا لاکٹ، سب ملا کر، اور وہ تھوڑا بہت جو بینک میں بچا تھا بمشکل ایڈمیشن ہو سکا، اور جو ہر ماہ کے اخراجات، پھر کتابوں کے لیے رقم۔ اماں بہت مشکل ہو جائے گی سچ، وہ فکر مند لہجے میں بولی۔ اللہ مالک ہے، میں نے سر عبداللہ سے صبح والی شفٹ کے لیے بھی بات کر لی ہے، اس کے علاوہ بھی رات کو کچھ ٹیوشنز مجھے مل رہی ہیں، 2 لڑکیاں ہیں، گھر آ کر ہی پڑھا کریں گی۔ یہ پیچھے جو شیخ صاحب ہیں، ان کی بیٹیاں۔ صبوحی نے باہمت لہجے میں گویا انہیں حوصلہ دیا۔ اور اماں آپ نے میرے لیے ڈاکٹر صاحب سے بات کی؟ صبا بولی، کی ہے، وہ کہتے ہیں ابھی کالج تو جانا شروع کرے، پھر اگر ٹائم ملا تو آ جایا کرے۔ کلینک میں ویسے بھی انہوں نے ہیلپ کے لیے ایک نرس تو رکھی ہوئی ہے، اس کے علاوہ کچھ سوچ لیں گے۔ اللہ مالک ہے جس نے ہمیں اس قابل جانا کہ اس اتنی بڑی مشکل کو سر کر لے، اور آگے بھی ہماری مدد کر دے گا۔ تم دونوں اب کھانا کھاؤ اور وضو کر کے نماز اور نفل پڑھو، وقت تنگ پڑ رہا ہے۔ اماں نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا تو دونوں سر ہلا کر کھانا کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ پھر آنے والے بہت سے دن سبک رفتار مگر بے حد مصروف ہوتے چلے گئے۔ صبا نے کالج جانا شروع کر دیا۔ چند ہفتوں بعد اس نے نیچے ڈاکٹر شاہ زیب کے کلینک بھی جانا شروع کر دیا کہ تھوڑی بہت آمدن کی صورت نکل سکے۔ ابھی تو وہ اگرچہ سیکھنے کے ابتدائی مراحل میں تھی، مگر ڈاکٹر صاحب کو شاید ان کے حالات کی تنگی کا احساس تھا۔ وہ اس سے ان 3 گھنٹوں کے 1500 یا 2000 دے دیتے تھے۔ اس کے لیے اس وقت یہ بھی غنیمت تھا، مگر اصل بوجھ تو صبوحی پر آن پڑا تھا۔ دونوں شفٹوں میں پڑھانے کے علاوہ گھر بھی آ کر ٹیوشنز دینا
ان دنوں میں اس کا منہ اتر گیا تھا۔ اماں دونوں کو یوں دن رات جوتے دیکھ کر ایک آہ بھر کر کہتی، صحیح کہتے ہیں سیانے، زندگی کو زندگی کے طور پر جینا ہو تو ہاتھ میں علم کا ہتھیار ہو یا کوئی کسب ہنر بھی، بندہ کامیابی سے یہ جنگ جیت سکتا ہے۔ اب تمہاری ماں جاہل بے ہنر، ورنہ تم دونوں کے ساتھ میں بھی کچھ کر لیتی تو اتنی شرمندہ تو نہ ہوتی۔ ایک دن وہ کہہ ہی بیٹھی، توبہ توبہ اماں، آپ کیسی باتیں کرتی ہیں؟ آپ ہی تو ہیں جو آج ہم اپنی چھت کے نیچے سہولت سے علم حاصل کر رہی ہیں۔ آپ کی ہمت اور دعاؤں سے اماں ہم یہ سب کر رہی ہیں، ورنہ تو ابا کے بعد اور جو کچھ مونی نے کیا صبوحی کی زبان سے پھسلا اور اماں کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ بے شک وہ ان دونوں کے سامنے بڑے ضبط اور صبر کا مظاہرہ کرتی تھی، کبھی مونی کو یاد نہیں کرتی تھی، مگر یہ حقیقت تھی کہ مونی ان کے دل کا دکھتا ہوا پھوڑا تھا، جس پر اس کا نام لینے سے بھی پھوٹ پڑنے کا ڈر رہتا تھا۔ ان دونوں کے جانے کے بعد تنہائی میں چپکے چپکے سے یاد کر کے رویا کرتی، اس کے لیے دعائیں مانگتی، اور سچ تھا وہ ایک دن بھی اس کے لیے بد دعا نہیں مانگ سکی تھی۔ وہ ان ہزار مناجاتوں کی مانگی ہوئی میٹھی مراد تھی۔ اس کا برا وہ اس وقت بھی نہ چاہتی کہ اگر وہ ان کو قتل بھی کر ڈالتا۔ یا اللہ، تو نے کیوں ماں کے دل کو اتنا نرم، اتنا وسیع بنایا کہ ایک عورت کسی دوسرے کی شوہر یا سسرال کی ذرا سختی پہ دل میں گہری حفکی پال لیتی ہے اور مرتے دم تک ان دکھوں کو نہ فراموش کرنے کا عہد کرتی ہے جو اسے ان سے ملے ہوں، اور اولاد اسے کوڑے مارتی رہے۔ وہ دل کے طرف کا دائرہ بڑھاتی ہی چلی جاتی ہے۔ اور ایک ٹھنڈی آہ بھر کر ان کے پاس سے اٹھ آئیں تو دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کر کچھ آہذ کرنے کی کوشش کی۔ جو کچھ بھی ہو، اماں کے دل میں جو جگہ مونی کی ہے وہ کوئی نہیں لے سکتا۔ پتا ہے وہ اسے بہت مس کرتی ہیں، دیکھتی نہیں کتنی کمزور ہو گئی ہیں۔ صبا ہولے سے بولی، مجھے معلوم ہے، پتا نہیں کدھر ہوگا، کچھ اتا پتا ہوتا تو شاید۔ صبوحی بات ادھوری چھوڑ کر چپ کر گئی۔ کیسا جا رہا ہے تمہارا کالج؟ اس نے موضوع بدلنے کی کوشش کی۔ A1۔ اب تم شام کو ہنسی لیٹ آنے لگی ہو اور اتنی تھکی ہوتی ہو اور پھر نیچے کلینک چلی جاتی ہو، اس طرح تو تم اپنی پڑھائی پر توجہ نہ دے سکو گی۔ صبوحی فکر مندی سے بولی، نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، میں رات میں کسر پوری کر لیتی ہوں۔ اور پھر ایک بات ہے سبو۔ وہ رک گئی۔ کیا؟ ڈاکٹر صاحب، پتہ نہیں کیوں مجھے نیچے کام کرنا اچھا نہیں لگتا، پتہ نہیں کیوں۔ وہ آہستگی سے بولی، کوئی وجہ تو ہوگی، بس پتہ نہیں کیوں۔ ڈاکٹر صاحب جیسے دوہری شخصیت کے مالک ہیں، نرم دل اور کچھ بے حس یا خود غرض۔ دوا میں پانی ملا کر دیتے ہیں اور انجیکشن بھی، اور سب سے بڑھ کر جو ان کی اصل آمدن کا ذریعہ ہے وہ پتہ ہے کیا ہے؟ وہ پھر جھجک سی گئی۔ وہ کیا؟ صبوحی پریشانی سے بولی، وہ ناجائز اسقاط حمل کے کیس لیتے ہیں اپنی کسی دوست لیڈی ڈاکٹر کے کلینک پر، بلکہ مجھے وہ کہہ رہے تھے کہ 2-3 سال تمہارے مکمل ہو جائیں تو مجھے اس لیڈی ڈاکٹر کا احسان بھی نہیں لینا پڑے گا۔ اتنے سلجھے ہوئے مہذب انسان اور ایسا گھٹیا کام۔ اور پتہ ہے میں کلینک کسی اور اچھے علاقے میں بھی بنا سکتا تھا، مگر اس علاقے میں اس لیے بنایا کہ یہ شہر کے پسماندہ ترین علاقوں میں سے ہے، اور ادھر اس طرح کے کیس دوسرے علاقوں سے زیادہ ہوتے ہیں اور رقم بھی منہ مانگے ملتی ہے۔ مجھے ان کی ذہنیت پر بہت افسوس ہوا۔ تم اماں سے ذکر نہ کرنا، اگر ایڈوانس نہ لیا ہوتا تو اماں سے بات کر لیتے۔ اب تو ہم فی الحال کچھ نہیں کر سکتے۔ صبا کی باتوں نے چند لمحے کے لیے صبوحی کو سن کر دیا، اور اگر اس دوران کوئی پولیس کیس بن گیا تو وہ چند لمحوں بعد بولی، اچھا اب تم پریشان نہ ہو، میں اسی لیے ذکر نہیں کر رہی تھی۔ اللہ مالک ہے، اگر کوئی اور ذریعہ ہوتا تو تم نیچے جانا چھوڑ دیتی۔ اچھا میں اماں کو دیکھتی ہوں، اندر کیوں چلی گئیں؟ وہ اٹھ کر اندر گئی اور صبوحی جیسے خود کو یقین دلانے لگی کہ صبا جو باتیں بتا کر گئی تھی وہ سچ ہیں۔ اماں گجرانوالہ گئی ہیں۔ صبا کالج سے لوٹی تو صبوحی نے اسے اطلاع دی، جاوید بھائی سے ملنے۔ وہ کتابیں رکھتے ہوئے چونکی، کیا مطلب؟ وہ تو کوریا گئے ہوئے ہیں۔ وہ حیرانی سے بولی، کیسا کوریا؟ صبوحی ہنسی،
ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا۔ ایجنٹ سارا پیسہ لے کر اڑن چھو ہو گیا اور جاوید بھائی ان کے 5 ساتھی 24 دن تک کسی سرحدی چوکی میں سرکاری مہمان رہے۔ پتہ نہیں کوئی نیکی تھی جو حکام کو یقین آ گیا کہ زیادتی ان بیچاروں کے ساتھ ہوئی ہے۔ وہ 3 دن پہلے گھر آ چکے تھے۔ اماں کو صبح ہی پتہ چلا تو وہ رہ نہ سکی۔ تو انجی کو فون کر دینا، وہ تم دونوں کے پاس آ جائیں گی۔ کھانا گرم کروں؟ وہ گمسم سی اسے دیکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں برا صرف ہمارے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے، اور بھی تو اتنے لوگ ہیں دنیا میں، پہلے چانس میں ان کی قسمت کیسے کلک کرتی ہے اور جیک لگ جاتا ہے۔ وہ چند لمحوں بعد ٹھنڈی سانس لے کر بولی، اور اللہ نے سب انسانوں کی الگ الگ صورتوں کے ساتھ قسمتیں بھی الگ الگ بنائی ہیں۔ اگر سمجھیں گے تو یہ جاوید بھائی کے لیے بڑا سبق ہوگا۔ اب تو باہر جا کر بھی وہ حالات نہیں کہ لفظ محنت مزدوری کر کے 2-4 سالوں میں اپنے قدم جما لیں۔ وہاں مسلمانوں اور خصوصاً پاکستانی کتنے مشکوک حالات کا سامنا کر رہے ہیں۔ پھر جو نووارد ہوں انہیں یہ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اتنے پیسوں سے ادھر کوئی چھوٹا موٹا کام کر لیتے تو عزت بھی بنتی اور پیسہ بھی ہاتھ سے نہ جاتا۔ تم کپڑے بدل لو، میں کھانا لا رہی ہوں، پھر مجھے بھی اکیڈمی جانا ہے۔ بڑی مشکل سے بیچ کے یہ 2 گھنٹے ملتے ہیں آنے کے لیے۔ صبوحی کہتی ہوئی چلی گئی تو صبا فوری طور پر اٹھ نہ سکی۔ یہ وہی صبوحی ہے جسے اماں زمانے بھر کی کام چور اور ہٹ حرام کہا کرتی تھی۔ کام سے بچنے کے لیے ہم دونوں کیسے گھر کے کونے کھدڑوں میں چھپتی پھرتی تھی، اور اب کیسے سینہ تان کر اس نے ہر ذمہ داری کا بوجھ اٹھا لیا۔ اوہ، سبوں کو بتایا ہی نہیں۔ کسی نئی سوچ سے اس کا چہرہ چمک اٹھا۔ وہ جلدی سے کپڑے اٹھا کر غسل خانے میں چلی گئی۔ سبو، یہ دیکھو۔ کھانے کے بعد لال ہوتے چہرے کے ساتھ اس نے انگلش اخبار اس کے آگے کیا۔ یہ کیا ہے؟ وہ اخبار دیکھ کر کہنے لگی۔ اے نیو رے آف لائٹ، اس نے پڑھا۔ صبا انیس۔ اب کہ اسے جھٹکا سا لگا۔ یہ وہ بے یقینی سے آرٹیکل کو دیکھتی اور کبھی صبا کے چہرے کو۔ میں نے آرٹیکل بھیجا تھا اور سچی رتی برابر یقین نہیں تھا کہ یہ چھپ بھی جائے گا۔ میری انگلش کب اتنی اچھی ہے؟ پھر بھی انہوں نے تھوڑی سی تصحیح کے بعد لگا دیا۔ ہائے، میں نے کالج میں دیکھا تو پھر مجھ سے کوئی کلاس نہیں لی جا رہی تھی۔ میں نے اخبار کے آفس فون بھی کیا، انہوں نے اور بھی تعریف کی اور مزید لکھنے کو کہا، اور پتہ ہے اس کا معاوضہ بھی ملے گا۔ دیکھو، اللہ نے میری سن لی۔ میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ میں نے بہت دعا مانگی اللہ سے، اللہ کوئی اور وسیلہ بنا دے، چاہے چھوٹا سا ہی صحیح، اور بن گیا۔ پڑھو، یہ سب میں نے لکھا ہے۔ مجھے خود یقین نہیں آ رہا۔ وہ پرجوش انداز میں چمکتی نظروں اور سرخ چہرے کے ساتھ مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی، ونڈرفل، زبردست۔ دیکھا، جب انسان کچھ کرنے کا تہیہ کر لیتا ہے اور بالکل فطیر انداز میں کام کرنا چاہتا ہے تو پھر اللہ کیسے کیسے غیبی طاقتوں سے اس کی مدد کرتا ہے۔ یہ سب تمہاری نیک نیتی، مضبوط ارادے اور اماں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ مبارک ہو بہت۔ صبوحی پرخلوص لہجے میں مبارک دیتے ہوئے اسے گلے لگا کر بولی، اور تم جیسی پیاری بہن کی انتھک محنت اور پرخلوص محبت بھی تو شامل ہے میرے نصیب بننے میں۔ وہ جواباً اس کے پیار بھرے پرخلوص لہجے سے متاثر ہو کر بولی، نصیب کا لکھا تو ہر حال میں ہوتا رہتا ہے، باقی مددگار تو سب وسیلے ہوتے ہیں، بیچارے مدد کرنے پر مجبور۔ میں اب چلتی ہوں، اخبار ساتھ لے جا رہی ہوں، کسی کلاس کے دوران ٹائم ملا تو دیکھوں گی، ورنہ گھر آ کر رات کو سکون سے پڑھوں گی اور دوسرے اپنے کولیگز میں ذرا شو ہی مار دوں گی۔ بھائی، آج سے ہمارے گھر بھی ایک ممبر لکھاریوں میں شامل ہو گیا ہے۔ وہ اخبار طے کر کے اپنے ہینڈ بیگ میں رکھتے ہوئے بولی تو صبا کھل کر مسکرا دی۔ ابھی تو اماں کو بھی یہ خوشخبری سنانی تھی، انجی اور افشی آپی کو بھی۔ افشی آپی تو شاید ہوش نہ ہو، وہ آج کل اتنی پریشان جو ہوں گی، پتہ نہیں بیچارے جاوید بھائی پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ اب اماں خیر سے لوٹے، پہلے ہی وہ اتنی پریشانی جھیل رہی ہیں، اب کوئی مسئلہ نہ ہو۔ صبوحی کے جانے کے بعد وہ اپنے لیے چائے بناتے ہوئے مسلسل سوچ رہی تھی، اور مسئلہ تو پیدا ہو گیا تھا جاوید بھائی کی نوکری کا یا روزگار کا، ورنہ افشی کا ادھر آ کر بیٹھ جانا لازمی تھا۔ اماں ان دنوں بھی بہت پریشان تھیں، پتہ نہیں کیوں، ایک دن بھی سکون کا نہیں۔ ایک مسئلہ حل ہوتا کہ دوسرا پیدا ہو جاتا۔ اللہ ہمارے گناہ معاف کرے۔ اماں اب جاوید بھائی کے روزگار کے لیے مختلف قسم کے وظیفے کر رہی تھیں۔
یوں ہی باتوں میں ایک دن اماں نے ڈاکٹر صاحب سے اس مسئلے کا ذکر کر دیا۔ وہ انہیں تسلی دینے لگے، آپ فکر نہ کریں، اللہ مالک ہے۔ افشی اگلے ہفتے آ رہی تھی اور اب کہ ان کا قیام طویل، کتنا طویل ہو سکتا ہے، اس کا اندازہ کسی کو بھی نہیں تھا۔ اماں جی، میرے ایک دوست کی فیکٹری ہے لاہور گجرانوالہ روڈ پر، اسے اکاؤنٹنٹ کی ضرورت ہے، میں نے اسے فون کر دیا ہے، آپ کل اپنے داماد کو بھیج دیں۔ ڈاکٹر شاہ زیب نے ایک بار پھر انہیں زیر بار کر دیا تو تشکر کے مارے کچھ بول ہی نہ سکیں، اور جاوید بھائی کو نوکری بھی مل گئی۔ کوریا جانے والا سبق یقیناً بہت بڑا تھا کہ وہ اب مزدوری کرنے پر بھی تیار تھے۔ افشی آئی اور ہفتہ بھر رہ کر چلی گئی۔ اماں، جاوید کو کھانے کی دقت ہوتی ہے، پھپھو تو اب پکا بھی نہیں سکتی، شوگر سے سارے جسم پر آگ کے قریب جاتے ہی الرجی ہو جاتی ہے انہیں۔ ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کر دیجیے گا، اور سچی بات کہوں اماں، وہ آنکھوں میں چمک بھر کر سرگوشی والے انداز میں بولی، اتنے ہمدرد، اتنے خیال رکھنے والے ہیں، ذرا ان کی فیملی کے بارے میں تو ٹول لیجیے آپ۔ وہ کسی خیال کے تحت بولی، ماں باپ ہے نہیں، خود اکلوتا تھا، 8 سال پہلے شادی کی تھی، پہلی زچگی کے دوران ان کی کوئی پیچیدگی ہو گئی، بیوی اور بچہ دونوں ہی فوت ہو گئے، دوبارہ شادی کا خیال نہیں آیا۔ اس نے کچھ نہیں چھپایا، پہلی بار میں ہی سب صاف صاف بتا دیا۔ اماں نے تفصیل بتائی۔ تو پھر ٹھیک ہے، آپ چند ماہ دیکھ کر، میں تو کہتی ہوں صبح ہی کے لیے خود سے بات کر لیں، ایسا لائق، قابل اور خیال کرنے والا داماد آپ کو اور کہاں ملے گا۔ افشی کی بات پر اماں چپ سی کر گئیں۔ چلے دیکھیں گے، ابھی تو ہم خود اس کے مقروض ہیں، قرض اتارنے کا تو کچھ سوچیں گے، پھر ایسی باتیں لڑکی والے خود سے کریں تو اچھا نہیں لگتا، اماں نے ٹالنے والے انداز میں کہا۔ جانے دیں اماں، اب کون سا زمانہ ہے ان آؤٹ آف فیشن باتوں کو سینے سے لگائے رکھنے کا۔ وہ ناک چڑھا کر بولی، اچھا دیکھیں گے، ایسا رشتہ ہاتھ سے نکل گیا تو پچھتائیں گی، میری بات یاد رکھیں۔ وہ جاتے جاتے بھی کہنا نہ بھولی۔ پھر انجی آ گئی اور اس کے اگلی ماہ ڈیلیوری تھی۔ اماں افشی کو پہلے بچے کی دفعہ نہ لا سکی، اس کے تانے نہیں بھولی تھی، اس لیے انجی کو مہینہ بھر پہلے لے آئی۔ اسی بہانے عامر بھائی بھی آنے لگے، جس پر صبا اور صبوحی دونوں ہی کڑنے لگی۔ اب اگرچہ حالات بدل چکے تھے اور عامر بھائی کی نظروں کا انداز بھی، مگر جو میل ان کی طرف سے ان دونوں کے دل میں آ چکی تھی وہ کسی طور صاف ہونے والی نہیں تھی۔ اگرچہ انجی کے حوالے سے وہ ان کا بہت احترام کرتی تھی، مگر دل سے عزت، یہ کام مشکل تھا۔ دوسرے مہینے انجی کے ہاں بیٹی ہو گئی، جس پر عامر بھائی کا موڈ آف ہو گیا۔ میرے بھائیوں کے سبھی دوستوں کے ہاں پہلی بار میں ہی بیٹا ہوا ہے، میرے ساتھ ہی نرالا ہوا ہے، ان کا موڈ ہی ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، انہوں نے بچی کو دیکھا تک نہیں۔ ان کی والدہ اور بھائی بھابھی بھی بس کھڑے کھڑے آئے اور انجی کی خیر خیریت پوچھ کر چلے گئے۔ اس کے بعد عامر بھائی نے پورے 1.5 مہینے میں صرف 3 ہی چکر لگائے، وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے۔ ایسے لوگ جو دوسروں کی بیٹیوں کو میلی نظر سے دیکھتے ہیں، اپنے گھر بیٹی ہو جائے تو صدمے سے ان میں کسی کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رہتی۔ بزدل لوگ۔ صبوحی نے ایک دن یہی بات کہہ ڈالی اور صبا اس کی بات کی ترویج بھی نہ کر سکی۔ گھر میں انجی اور اس کی بیٹی کی وجہ سے بہت کام بڑھ گیا تھا۔ ان دونوں کو جو تھوڑا بہت وقت ملتا تھا اب وہ بھی نہیں ملتا۔ ابھی اس نے نیچے کلینک میں جانا چھوڑا نہیں تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کی تنخواہ بھی بڑھا دی اور اپنا التفات بھی، جو اسے ذرا بھی اچھا نہیں لگتا تھا، مگر مشکل یہ تھی کہ ابھی اخراجات پورے کرنے کے لیے نوکری اس کی مجبوری تھی۔ اب تو یوں بھی میڈیکل کا دوسرا سال تھا، اس کی پڑھائی کا شیڈیول خاصا ٹائٹ تھا، اسے یہ 3 گھنٹے نکالنا بھی مشکل لگتا تھا۔ انجی چلی گئی تو جیسے کتنی مصروفیت کم ہو کر رہ گئی، اب اسے پڑھنے کو بھی کافی ٹائم مل جاتا تھا۔ اس روز کالج نہیں گئی اور بیٹھی پڑھ رہی تھی، جب اماں ہامتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آئی۔ ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ صبا، دروازہ بند کر لو، میں بھی آتی ہوں۔ وہ اسے کچھ بھی بتائے بغیر چادر اور اپنا پرس اٹھا کر الٹے قدموں سیڑھیوں کی طرف مڑ گئی۔ اماں کہاں جا رہی ہیں؟ کچھ بتا کر تو جائیں۔ وہ گھبرا کر ان کے پیچھے لپکی۔ بند کر لو، اور کچھ بھی کہے بغیر سیڑھیاں اتر گئیں۔ صبا پلٹ کر انہیں کھڑکی سے دیکھنے لگی۔ وہ تیز قدموں سے جا رہی تھی، پتہ نہیں کہاں گئی ہیں۔ ابھی کون آیا تھا کہ اماں نیچے دیکھنے گئی اور وہ پریشان ہو کر ٹہلنے لگی۔ اس کی پریشانی زیادہ دیر تک نہ رہی، تھوڑی دیر میں نیچے رکشے کی آواز آئی اور وہ دوڑ کر کھڑکی میں گئیں۔ اماں کسی کو سہارا دے کر رکشے سے اتار رہی تھی۔
کون ہے اماں کے ساتھ؟ اس کا دل دھڑکا۔ وہ من من کے قدموں کو گھسیٹتی ہوئی نیچے اتری اور گیٹ کھول کر اماں کے ساتھ سہارا دے کر اس مردہ حال نیم جان مونی کے ڈھانچے کو گھسیٹ کر اوپر لے آئی۔ نشے کی زیادتی اور خوراک کی کمی نے اس کے اندر کا سارا نظام بالکل کھوکھلا کر دیا تھا۔ اب اس کے اندر کچھ بھی نہیں۔ میں آپ کو کوئی زیادہ امید نہیں دلا سکتا۔ شام کو ڈاکٹر شاہ زیب کے چیک اپ کے بعد کہے گئے الفاظ نے ان تینوں کے جسموں سے جیسے روح کھینچ لی۔ وہ اتنا عرصہ دل میں اس حقیقت سے نظر چرائے یہی سوچتی رہتی تھی کہ وہ زندہ ہوگا اور ٹھیک ہوگا۔ انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ ان کے پاس اس حالت میں پہنچے گا۔ اس کے بدن میں سانسیں بھی شاید گنتی کی ہی بچی ہوں گی۔ ڈاکٹر صاحب، جیسا بھی علاج، جس طرح کا بھی علاج ہوگا میں کراؤں گی، چاہے مجھے یہ گھر بیچنا پڑے۔ آپ کسی اور ڈاکٹر کا بتا دیں جو ایسے مریضوں کا علاج کرتا ہو۔ کہتے ہوئے اماں پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اماں، آپ تو بہت حوصلے والی ہیں، اتنی بڑی بڑی مصیبتیں جھیل گئیں، اسے بھی ایک امتحان سمجھے۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم صرف دعا کر سکتے ہیں، یا دعا وہ آپ کیجئے، میں اس سلسلے میں کچھ کرتا ہوں جو میرے بس میں ہے۔ ڈاکٹر شاہ زیب نے ایک بار پھر اس مشکل کی گھڑی میں ان کا ہاتھ تھام لیا۔ اماں رونے لگیں، کبھی بستر پر پڑے اس ڈھانچے کو دیکھتی اور کبھی ڈاکٹر شاہ زیب کو۔ دعا اور دوا تو بعد کی بات تھی، وہ تو انہیں رات تک بچنا محال نظر آ رہا تھا۔ جہاں سے وہ اسے اٹھا کر لائی تھی تعفن زدہ گندے نالے کے کنارے سے اس پر مکھیاں بن بنا رہی تھیں اور اس کے ارد گرد کیڑے رینگ رہے تھے۔ وہ 2 دن سے اسی طرح پڑا تھا، ارد گرد کوڑے اور گندگی کے ڈھیر، اس پر منڈلاتے چیل، گدھ، کوے، ہارش والے کتے اور مریل بلیاں۔ پتہ نہیں خدا نے کس فرشتے کو بھیجا جس نے اسے اس حال میں بھی پہچان لیا اور گھر آ کر اطلاع دی۔ شاید اسے میری نظر کے سامنے رخصت ہونا تھا، اسی لیے ان کے دل نے چیخ کر کہا تو وہ اپنی جیہوں پر قابو نہ رکھ سکیں۔ اور پھر کوئی معجزہ تھا یا ماں کی دعاؤں کی طاقت کہ ایک مردے میں اللہ نے جان ڈال دی۔ 2 ماہ 10 دن بعد اس نے اماں کو اور بہنوں کو پہچان کر آنسو بہائے تھے، تکیے سے ٹیک لگا کر چمچی سے یخنی بھی تھی۔ اماں، مجھے معاف کر دیں، اماں میں بھٹک گیا تھا، شیطان نے مجھے کہیں کا نہ رہنے دیا۔ اس نشے نے اماں جیتے جی مجھے آپ سے، اپنی بہنوں اور گھر سے دور کر دیا۔ میں گلیوں میں نالیوں میں رہتا رہا ہوں، پیسے ہونے کے باوجود میں 2 دن کچھ نہیں کھاتا تھا، صرف یہ انجیکشن اور پڑیا۔ پتہ نہیں اماں یہ کیسا زہر ہے، نہ مارتا ہے نہ جینے دیتا ہے، بس اندر ہی اندر کسی اندھیرے میں اتارتا جاتا ہے۔ اماں، یہ کیسی غفلت ہوتی ہے کہ نہ اپنے بدن کا ہوش، نہ روح کا پتہ، نہ دل کی خبر۔ اماں یہ کیا ہے؟ اس سب کے بعد میں زندہ کیوں ہوں؟ میں کیسے آپ لوگوں سے نظریں ملاؤں؟ اماں مجھے معاف نہ کرنا، میں معافی کے قابل نہیں۔ وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو دیا تو اماں اسی گھڑی اس کا ہر گناہ، ہر جرم بخش چکی تھی۔ اس گھڑی نالے کے پاس کسی مردار کی طرح پڑا اسے دیکھ چکی تھی۔ صبح اور صبوحی نے بھی اسے دل سے معاف کر دیا، وہ زندہ سلامت لوٹ آیا تھا۔ اب توبہ کے بعد تائب ہونے کا ارادہ بھی رکھتا تھا، تو انہیں اور کیا چاہیے تھا؟ انہیں اس پر ہمیشہ غصہ آتا تھا، نفرت کبھی نہیں ہوئی تھی، اور غصہ تو آتا ہی اتر جانے کے لیے ہے، سو ان کا غصہ بھی اتر چکا تھا۔ تم بس اس ذلیل نشے کو ترک کرنے کا ارادہ کرو، ہمیں تم سے اور کچھ نہیں چاہیے، بس تم خود سے عہد کرو۔ صبا نے اس کے روکھے بالوں کو سلجھاتے ہوئے کہا، وعدہ کرتا ہوں تم سے نہیں، خود سے۔ وہ اب نقاہت کے مارے ہانپنے لگا تھا۔ اماں نے اسے لٹا دیا، اب تو اچھے دن پاس آ ہی گئے تھے، سو بے قراری کیسی؟ اماں شکرانے کے نوافل ادا کرنے چل پڑیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ سلامت رہیں، اپنوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔